بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد و انشاء کے پیج نمبر 9 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں حالیہ اور اس میں حاصل مصدر۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، اس میں حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے، لہذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اس میں حالیہ بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا مصدر ہے اور اس کے آخر سے نا کو ہٹا دیں گے اور تا ہوا لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی۔ پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتی ہوئی۔ اس میں حالیہ ہیں، یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ اس میں حاصل مصدر۔ تو اس میں حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے۔ مثلا آہٹ جو ہے یہ آنا مصدر سے ہے، اور لڑائی جو ہے یہ لڑنا مصدر سے ہے، دباؤ جو ہے یہ دبانا مصدر سے ہے۔ لیکن یہ جو حاصل مصدر ہے یہ مصدر تو نہیں ہوتا، یہ تو حاصل مصدر ہوتا ہے نا، جیسے دباؤ ہے، آہٹ ہے، لڑائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ یہ معنی جو ہے وہ مصدر کے ہی دیتا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے کیا ہیں؟ حاصل مصدر۔ چنانچہ عزیز طلبہ آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے چنانچہ، یہ ذرا آپ نے قواعد و انشاء میں بھی اس کو جو ہے وہ کریکٹ کر لینا ہے۔ آہٹ، لڑائی، دباؤ حاصل مصدر ہیں۔ تو اسی طلبہ اس کے بعد وہ کہتا ہے حاصل مصدر بنانے کے طریقے، یعنی کہ حاصل مصدر جو ہے اس کو بنانے کے طریقے جو ہیں وہ کیا کیا اس نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ حاصل مصدر کے آخر بعد مصدروں کے آخر سے الف ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، یعنی کہ مصدر کے آخر سے الف کو ہٹا دیں تو باقی جو بچے گا وہ حاصل مصدر ہو جائے گا۔ جیسے جلنا جو ہے یہ مصدر ہے، اور اگر اس سے ہم جلنا سے الف کو جو ہے وہ ہٹا دیں تو بن جائے گا جلن۔ جلنا سے جلن، جلنا مصدر ہے اور جلن حاصل مصدر۔ چلنا سے چلن، چلنا مصدر ہے اور چلن جو ہے یہ حاصل مصدر ہے۔ چلنا مصدر اور چلن حاصل مصدر۔ دکھنا سے دکھن، دکھنا جو ہے وہ مصدر ہے اور دکھن جو ہے وہ حاصل مصدر۔ لگنا سے لگن اور چبھنا سے چبھن، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے بعض مصدروں کے آخر سے نا ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ جیسے دوڑنا مصدر ہے تو اس سے آخر سے ہم نا کو ہٹا دیں گے تو باقی رہ جائے گا دوڑ، تو یہ بن جائے گا حاصل مصدر۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ چاہنا مصدر ہے، اس کے آخر سے نا ہٹائیں گے تو بنے گا چاہ، حاصل مصدر ہو جائے گا۔ بھاگنا سے بھاگ بن جائے گا۔ دیکھنا سے دیکھ حاصل مصدر جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اس کے نمبر 3 پہ ہے بعد مصدروں کے آخر سے نا کو ہم ہٹا کر واو لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، یعنی کہ نا کو جو ہٹا لیں گے اور واو لگا دیں گے تو حاصل مصدر بن جائے گا۔ جیسے دبانا مصدر سے بن جائے گا دباؤ، واو لگائیں گے، نا ہٹا لیں گے، واو لگائیں گے تو دباؤ۔ جھکانا مصدر سے بنے گا جھکاؤ،
اور بہانا سے بہاؤ، لگانا سے لگاؤ وغیرہ جو ہے یہ حاصل مصدر جو ہے یہ بن جائیں گے۔ اجی طلبہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ وہ بیان کرتا ہے بعد مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر وٹ لگا دیتے ہیں، لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے ملانا سے ملاوٹ، نہ کو ہٹائیں گے اور وٹ لگا دیں گے تو ملانا سے ملاوٹ ہو جائے گا، اور گرانا سے گراوٹ ہو جائے گا، بنانا سے بناوٹ اور سجانا سے سجاوٹ جو ہے یہ ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پہ بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر ہٹ لگا دینے سے، یا تو وٹ ہے نا چوتھے میں، اور یہاں ہٹ لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، آنا سے آہٹ جو ہے عزیز طلبہ وہ حاصل مصدر جو ہے وہ بن جائے گا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد جو ہے چھٹے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ بعد مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر آئی لگا دینے سے بھی حاصل مصدر بن جاتے ہیں، جیسے لڑنا مصدر سے جو ہے وہ ہم نے نہ کو ہٹایا اور آئی لگایا تو لڑنا مصدر سے لڑائی حاصل مصدر، رنگنا سے رنگائی، رنگنا مصدر سے رنگائی حاصل مصدر بن جائے گا، پڑھنا سے پڑھائی بن جائے گا، لکھنا سے لکھائی بن جائے گا، اور پٹنا سے پٹائی بن جائے گا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے ساتویں نمبر پہ وہ کہتا ہے لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال، یہ سب بھی حاصل مصدر ہیں۔ یہ جو لفظ اس نے یہاں پہ دیے ہیں وہ کہتا ہے یہ تمام کے تمام جو لفظ ہیں یہ حاصل مصدر ہیں۔ عزیز طلبہ آٹھویں نمبر پہ فارسی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر ہی شمار ہوں گے، جو فارسی کے حاصل مصدر ہیں وہ اردو میں بھی حاصل مصدر ہی شمار کیے جاتے ہیں، جیسے گفتگو، یہ ہے گفتن مصدر اور گفتن سے بنتا ہے گفتگو حاصل مصدر، پھر جستن مصدر سے جو ہے وہ بنتا ہے جستجو حاصل مصدر، یہ آمد و رفت، آمد جو ہے یہ آمدن مصدر سے ہے اور رفت جو ہے یہ رفتن مصدر سے ہے، تو آمدن اور رفتن جو مصادر ہیں ان سے بنے گا آمد و رفت۔ اس کے بعد ہے آزمودن مصدر سے آزمائش، یہ سارے جو ہے حاصل مصدر بنیں گے، اور پیمودن مصدر سے پیمائش جو ہے یہ حاصل مصدر بن جائیں گے۔ تو فارسی کے گفتگو، جستجو، آمد و رفت، آزمائش، پیمائش جو ہے وغیرہ یہ حاصل مصدر بن جائیں گے، تو یہ اردو میں بھی حاصل مصدر ہی ہوں گے اور فارسی میں بھی حاصل مصدر۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے آٹھویں نمبر پر عربی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر کے طور پر ہی استعمال ہوں گے، جیسے شرافت ہے، جہالت ہے، جماعت، علم، عمل وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ اسم معاوضہ، دوست کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسم معاوضہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلا پسوائی، دھلائی، پسوانا جو ہے یہ اجرت کے معنی جو ہے وہ دے گا، پسوائی اور دھلائی۔ اس میں معاوضہ بنانے کا اس نے طریقہ یہاں پہ بیان کیا عزیز طلبہ، وہ ہے مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر آئی لگا دینے سے اس میں معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے رنگوانا سے رنگوائی، لگوانا سے لگوائی، دھلانا سے دھلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی اور پسوانا سے پسوائی وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔